بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج جس عنوان اور موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ایک بہت ہی اہم اور سنگین مسئلہ اور اہم ترین عنوان ہے۔ اس وقت مسلمانان بھارت میں جس صورتحال سے دوچار ہے اور جو فضا یہاں پر سیاسی گلیاریوں میں مسلمانوں کے حوالے سے بنائی گئی ہے، اکثریت کو خوش کرنے کے لیے اور کرسی اقتدار پر اپنے قبضے کو مستقل اور دائمی بنانے کی نیت سے مسلمانوں کے ایشوز کو چن چن کر اٹھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انہیں لگ رہا ہے کہ ہم اپنی کرسی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہاتھ میں تو کوئی مدعا ہے نہیں، تو یہی ایک اہم مشغلہ رہ گیا ہے۔ بہرحال ملت اسلامیہ ہندیہ کے ایک بہت ہی اہم اور سلگتے ہوئے موضوع پر کچھ خیالات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ موجودہ حکومت گزشتہ 10 سالوں سے 2014 کے بعد سے اب تک مستقل مختلف راستوں سے اس ملک میں مسلمانوں کو بالخصوص اور دیگر اقلیتوں کو بھی بالعموم تکلیف پہنچانے میں لگی ہوئی ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں جو سازشیں، جو کوششیں اسلام کو، مسلمانوں کو، اسلامی شعائر کو، اسلامی تعلیمات کو حاشیے پر کرنے کی ان لوگوں نے کی ہیں، ان تمام کی تفصیلات کا ذکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ماشاء اللہ باشعور طبقہ ہے ہماری مسجد کا، جتنا بھی محدود ہے اور حالات سے اویئر ہے، تو تمام پر تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی ہے، نہ اتنا وقت ہے۔ ابھی جو سب سے اہم مسئلہ اس وقت ہمارے ملک میں مسلمانوں کا چل رہا ہے وہ اوقاف کی جائیداد اور اوقاف کی زمینوں کا مسئلہ ہے۔ اوقاف کے مسئلے پر بھی بہت تفصیل سے بات نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اتنا وقت نہیں ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس وقت پہل اس حکومت نے اوقاف کے مسئلے کو چھیڑا تھا، آج سے شاید تقریباً 8-9 مہینے ہو گئے ہوں گے، اس وقت میں نے اوقاف کے جو ترمیمی بل لایا جا رہا تھا اس کے متعلق بڑی تفصیل سے گفتگو رکھی تھی، اور اس بل کا مقصد کیا تھا اور اس بل میں وہ کون کون سی ترمیمات تھی جو حکومت کرنی چاہتی ہیں، اور ان ترمیمات کے ذریعے سے مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی ساری تفصیلات میں نے اس میں بہت تفصیل کے ساتھ رکھی تھی۔ اب چونکہ یہ مسئلہ اپنے عروج پر ہے تو مجھے لگا کہ کچھ گفتگو اس حوالے سے یاد دہانی کے طور پر کر دی جائے۔ ہم لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اب یہ کس کی ملکیت ہے؟
کسی نہ کسی شخص نے، اب جو بھی عمر اس مسجد کی رہی ہو، 200 سال پرانی یا 300 سال پرانی، کسی نہ کسی شخص نے اس مسجد کے لیے زمین دی ہوگی، زمین کو وقف کیا ہوگا، اور یہ عمارت پھر اس پر قائم کی گئی۔ عمارت قائم کرنے والوں نے، کسی ایک بندے نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے تو اس کو بنایا نہیں ہے، مختلف لوگوں سے ہو سکتا ہے رقومات لی گئی ہوگی، اور وہ سب کچھ پیسہ مسلمانوں کا جمع کر کے یہ تعمیر کیا گیا۔ اب یہ تعمیر، یہ مسجد، یہ وقف ہے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں نے دے دیا ہے تاکہ اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائے، مسجد میں آئے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ کو یاد کرے، دینی اجلاس ہو، اجتماعات ہو، تبلیغی محنتیں ہوں، اور سماجی خدمات کے سلسلے میں کوششیں ہوں۔ اس مقصد کے تحت یہ مسجد وقف کر دی گئی ہیں، اور مسلمان جہاں بھی آباد ہوتے ہیں، نئی کالونی بننے دیجئے، نیا نگر بننے دیجئے، نیا علاقہ تعمیر ہونے دیجئے، مسلمان کوشش یہ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ وہاں کم از کم ایک مسجد ضرور قائم ہو۔ اور اب تو ہوتا ایسا ہے کہ جو لوگ پلاٹنگ نکالتے ہیں وہ خود اعلان کر دیتے ہیں یہ جگہ مسجد کی رہے گی، تو دیگر جو پلاٹس ہوتے ہیں وہ جلدی بکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمان جہاں بھی ہوتے ہیں وہ فکر کرتے ہیں مسجد کی، مدرسے کی، مکتب کی، اور اگر دینداری کا شعور زیادہ ہو تو خانقاہوں کی، مراکز کی، مسلمان فکر کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں میں اللہ نے وہ جذبہ رکھا ہے کہ اپنے حق حلال کی کمائی کو اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ جذبہ دوسری قوموں میں اتنا نہیں ہے جتنا مسلمانوں میں۔ بہت سے لوگ کبھی کبھار سوشل میڈیا وغیرہ پر پڑھنے میں آتا ہے، لوگ مثال دیتے ہیں، ارے بھئی RSS والوں کو دیکھو وہ کیسا خرچ کرتے ہیں، اپنی آمدنی کا، اپنی انکم کا ایک حصہ وہ اپنی تنظیم کو، اپنے موومنٹ کو ضرور دیتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان کے مثال کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک نہیں کئی جگہ پر فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کئی جگہ پر لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ ایمان والوں کی خصوصیات کیا ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اس ترغیب کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں خرچ کرنے کا جذبہ، دینی کاموں میں خرچ کرنے کا جذبہ ماشاءاللہ ہوتا ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی جو گاڑا چلاتا ہو، ٹھیلا ٹھیلتا ہو، مزدوری کرتا ہو، حمالی کرتا ہو، اس کو بھی اگر اللہ کے گھر میں پیسہ لگانے کے لیے کہا جائے تو پھول نہیں تو پھول کی کلی ہی صحیح، لیکن وہ ضرور لگاتا ہے، انکار نہیں کرتا ہے۔ مسلمانوں میں خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور خوش دلی سے کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ بے دلی سے کرتے ہو۔ گڑیا کی طرح گڑیا کی روٹی بنا رہی تھی، روٹی ایک توے سے نکال کر رکھی، چکیری ہوتی تھی پہلے، اب نہیں ہے، اب کیا آ گیا ڈش آ گیا شاید، وہ چکیری میں روٹی رکھی ہوئی ہے، کتا آیا اور کتے نے روٹی لے کر بھاگ گیا۔ اب گڑیا نے دیکھی بڑی مشکل سے 2 روٹی کا تو آٹا تھا، ایک لے کے بھاگ رہا تھا، اس کے پیچھے انہیں بھی بھاگنا شروع ہو گئی، پر کتا اس کے ہاتھ کو آتا ہے، کتا گڑیا کے ہاتھ کو آتا، اور گڑیا کتے کو پاس نہیں، تھوڑی دور تک اس کے پیچھے پیچھے گئی، لیکن کتا رفو چکر ہو گیا، تو گڑیا کھا کے کھڑے ہوئی، بولی جا تجھے روٹی لے کر گیا تو کیا ہوا، میں نے اللہ کے نام پہ صدقہ کر، میں نے اللہ کے نام پر صدقہ کر۔ تو ایسا صدقہ بہت کم کرتے ہیں، ایک کم کرتے ہیں، کسی نے مال لے لیا تو آ جاتے نہیں یار کوئی دے رہا ہی نہیں، تازہ دے رہا ہی نہیں، واپس دے رہا ہی نہیں، دے رہا ہی نہیں، اور نکالنے کا زور بھی نہیں ہے، دم بھی نہیں، یا تو اللہ کے لیے معاف کر دو تو پھر ایسا نہیں ہے، پہلے تو اللہ کے لیے تو لینے کی نیت نہیں ہے۔ تو مسلمان خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں، غریب سے غریب بھی خرچ کرتے ہیں، اور صحابہ کا تو کیا مزاج تھا، قرآن نے صحابہ کے مزاج کو بتایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے
دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، چاہے انہیں خود نقصان اٹھانا کیوں نہ پڑے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے، خود بھوکے رہنے کی نوبت آتی بھوکے رہ جاتے لیکن دوسرے بھوکوں کو کھانا کھلانے پر ترجیح دیتے، خود برہنہ بدن رہنے کو گوارا کر لیتے لیکن کسی اور کو جو ہے لباس سے بدت کروا دیتے، خود جو ہے بے گھر رہنا پسند کرتے لیکن کسی اور کے لیے آشیانے کا نصب کر دیتے۔ یہ صحابہ کی خوبی تھی، یہ صحابہ کی صفت تھی، اور اس صفت کو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو اللہ کے راستے میں پسندیدہ چیز دینا چاہیے، گری پڑی چیز قابل قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نہ کرے کوئی نہیں کرتا ہوگا ہماری مسجد میں، لیکن معلوم ہوا کہ 100 کی نوٹیں ایک ہفتے سے چڑھ رہی ہیں، پھٹے والی ہے، چپکے والی ہے، 2-3 دکانوں پہ گیا لے رہی ہوگی، کیا کرنا بھائی، ملک میں رہتا تو جمعہ میں ڈال دو، تو تھیلی جمعہ میں تھیلی میں ڈال دو، اب کوئی نہیں دیکھنے والا ہے پر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو ایسا مال قابل قبول نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دینا چاہیے، مسلمان دیتے بھی۔ تو بھائی تھوڑا فرق کرایا اس موضوع پر جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ مسجدیں ہیں، جیسے یہ مسجد ہے، مدارس ہے، خانقاہیں ہیں، کتنے ہیں خانقاہیں، کتنے مزارات ہیں، کتنی درگاہیں ہیں، ان کا نظام کیسے چلتا ہے، انتظام کیسے چلتا ہے۔ اب مثال کے طور پر مسجد ہے، اب پوری دنیا میں، دنیا چھوڑ دیجیے، ہم کو دنیا سے مطلب ہے، ہمارے ملک میں کتنی مسجدیں ہوں گی، چلو ملک بھی چھوڑ دو، ہمارے شہر میں کتنی مسجدیں ہیں، شہر کا اندر میں کتنی مسجدیں ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے 200-250 مساجد تو ہوگی، 250 مساجد تو ہوں گی، اتنی مساجد ہیں۔ اب کوئی ایک مسجد پہ آپ بتاؤ جو امام کے بغیر ہو، جو مسجد کے بغیر ہو، جس مسجد میں الیکٹریسٹی کا نظام نہ ہو، جس مسجد میں بائک نہ ہو، جس میں پانی کا نظم نہ ہو، کوئی ایسی ایک مسجد پہ ہوگی؟ اب یہ اتنی ساری مساجد زمینوں پر بنی ہوئی، تعمیر ہوئی ہے، خوبصورت مساجد ہے، چھت کے ہے، ایئر کنڈیشن ہے، پھر امام اور مؤذن اور خطاب کی تنخواہیں ہیں، پھر الیکٹریسٹی کا بل ہے، پھر بہت سارے انتظامات ہیں، یہ سارے انتظامات کی ضروریات، یہ الیکٹریسٹی کا بل، یہ امام کی تنخواہ جو بھی دیتے ہیں، مؤذن کی تنخواہ جو بھی دیتے ہیں، کہاں سے مؤذن کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں اور اماموں کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ ایک عمومی بات بتا، میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مت سمجھتے ہیں کہ مولانا اپنی تنخواہ مانے کے چکر میں نکلے ہوئے کوئی تنخواہ پہ بولے جیسے ہیں، بہت پیچھے پیچھے بہت چلتا کچھ بھی نہیں، اللہ رحم کرے سامنے بولنا چاہیے، جو بھی بولنا ہے سامنے بولنا تو جواب بھی ملتا ہے۔ ہاں تو یہ مت سمجھنا کہ امام جو ہے اپنی تنخواہ کے لالچ میں بول رہا ہے، اور ایک عمومی جائزے کی بات، امام کو تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 12,000 15,000 15,000 روپے معلوم ہے کتنا ہوتا ہے؟ آج کل جو ہمارا آتا ہے نا مزدور، جو مزدوری کرتا ہے مستری کتنی مزدوری کرتے ہیں؟ 1,000 روپے، اور ہمارے 600 سے 700 روپے روز، 700 روپے روز کو اگر کیلکولیٹ کرو تو مہینے کا کتنا ہوتا ہے جانا؟ 21,000 روپے۔ تو امام کو جو جتنی عزت سے سلام کرتے ہیں وہ عزت کتنی ہے سمجھ میں آ جاتی ہے، کتنی ہے؟ وہ مزدور کی اوقات بھی نہیں ہے امام کی، امام کی اوقات مزدور کی اوقات بھی نہیں ہے۔ مزدور جو باتھ روم صاف کرنے والے مزدور ہیں، بوجھ اٹھانے والے مزدور ہیں، 700 روپے روز سے مزدوری سے کام کرتے ہیں، جوڑا جائے کیلکولیٹ کرو تو 21,000 روپے ہوتے ہیں، برابر ہے؟ ہم کو محنت آتے نہیں، ہم علماء کو کچھ آتے نہیں دنیا داری، ہم جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں حضرت 700 کے حساب سے 21,000، اور مؤذن کو کتنی دیتے؟ مسجد کے امام کی قدر نائب رسول ہونے کی حیثیت سے کر، کس حیثیت سے کرنا؟ ان کی خدمت کس جذبے سے کرنا؟ نائب امام ہونے کی حیثیت سے۔ اس کی معاشی حالت کیا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ مسجد کی خدمت، مسجد کے امام کی خدمت نائب رسول ہونے کی، ہمارے دین کے خدام ہیں، کہتے خدام ہیں، دین کے خدام ہیں، دینی مسائل اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے امین ہیں، اور وہ امانت داری کے ساتھ ہم کو بتاتے ہیں۔ اب اس جذبے سے کی جاتی ہے، لوگ جذبے بتاتے ہیں
کیا ضرورت ہے؟ اور بھائی مگر انزل الناس علی قدر منازل، اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث مبارک ہے کہ انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کے عہدے اور رتبے کے حساب سے ڈیل کیا کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ کون کہہ رہے؟ اللہ کے رسول۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ٹریٹ کرو، یہ نہیں کہ ان کا وہ ہے، ان کا یہ ہے، ان کو ایسے ہے، ان کو ویسے ہے، ان کو کیا کرنے کا، ان کو کیا کرنے کا، کس کو ذلیل کرنے کا، کس کو رسوا کرنے کا، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ تو خیر پلٹ آئے موضوع پر، یہ تو ایک دل کا درد تھا۔ مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ، مسجد کے سارے انتظامات، الیکٹریسٹی کا بل، یہ ساری چیزیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ مسلمانوں کے اپنی امداد سے ہوتی ہے۔ اکا دکا مسجد ہوگی جس کی ذمہ داری کوئی ایک فرد واحد لے لیتا ہوگا، لیکن کرتے کون ہیں؟ سب مسلمان ہی کرتے ہیں۔ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہے، کسی نے زمین دے دیا، وقف کر دیا، اسی کو وقف کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں کوئی چیز دے دینا تاکہ آئندہ کی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وقف کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں اپنی جائیداد، زمین، روپیہ، پیسہ، کوئی چیز ایسی دے دینا جس سے بعد میں لوگ فائدہ اٹھا سکے، اس کو کہتے ہیں وقف۔ اور یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جب اس ملک میں ہماری حکومت تھی، مسلم حکمران تھے، بادشاہان تھے، تو انہوں نے مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، خانقاہوں کے لیے، مزارات کے لیے، درگاہوں کے لیے اور دینی کام کرنے والے خدام کے لیے کئی ایکڑ زمین جو ہے وقف کر دی کہ بھئی ان کا انتظام چلتا رہے، ان کا چراغ چلتا رہے، ان کے گھر کا چولہا چلتا رہے۔ یہ ساری مقاصد سے لوگوں نے زمینیں وقف کی ہوئی تھی، اور اس کو وقف کے قانون کا پروٹیکشن حاصل تھا، تحفظ حاصل تھا۔ جو زمینیں وقف کی گئی تھی وہ زمینیں قانون کی روح سے مسلمانوں کے استعمال کے لیے لانا چاہیے تھا، لائی جاتی تھی، اور یہ سارا کام ہوتے رہتا تھا۔ اس وقت پورے ملک میں ہمارے مسلمانوں کے اوقاف کی جو جائیدادیں ہیں اور زمینیں ہیں کتنی ہیں؟ مسلمان کے اوقاف کی جائیدادیں ایک موٹا اگر کہا جائے، باریکی کے ساتھ نہیں، موٹا اگر دیکھا جائے تو اس وقت پورے ملک بھارت میں مسلمانوں کی جو اوقاف کی جائیدادیں ہیں، زمینیں، جائیداد نہیں، جائیدادیں الگ ہے اس سے، زمین سے وہ تو بہت ہے۔ جو زمینیں ہیں تقریباً 7 سے 9 لاکھ ایکڑ زمین۔ کتنی؟ 7 سے 9 لاکھ ایکڑ۔ آنکڑوں کو ذہن میں رکھتے، ایکڑ کہہ رہا ہوں نا، اسکوائر فٹ نہیں، 7 سے 9 لاکھ اسکوائر فٹ نہیں، ایکڑ زمین ہے جو مسلمانوں کی اوقاف کی۔ اور یہ جو 7 سے 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے نا، یہ جو قبضے ہوئے والے ہیں، غیر قانونی اپنے مسلمان بھی بیٹھے والے ہیں، حکومتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، پھر آزادی کے وقت جو چلے گئے تھے اس پر غیروں نے جو قبضے کرنے والے ہیں، تو پنجاب کا پورا علاقہ لے لیجیے جہاں سے مائگریشن زیادہ ہوا تھا، ہجرت زیادہ ہوئی تھی، تو وہ اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنے کارخانوں کو، اپنی کھیتیوں کو سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اس پر وہاں کے علاقائی لوگوں نے قبضے کر لیے تھے۔ جو مسجدیں ہیں اپنے گھر بار کے ساتھ مسجدوں کو بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو آج بھی آپ پنجاب میں جائیے، کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو گھوڑوں کے استبل بنے ہوئے، جو گرودوارے بنے ہوئے، جائیے دیکھیے آپ۔ جو لوگ پنجاب جاتے ہیں، خاص طور پر جو سرحد وغیرہ کا جو علاقہ ہے، لدھیانہ کا علاقہ ہے، ان علاقوں میں دیکھیں آپ جہاں سے ہجرت کا جو راستہ تھا، بہت سے لوگ گئے تھے اس وقت، تو چھوڑ کر چلے گئے تھے، گھروں نے قبضہ کی۔ تو یہ جو قبضے کی ہوئی زمینیں ہیں، ان کو چھوڑ کر اس وقت مسلمانوں کی وقف کی جائیدادیں ملک میں تقریباً 7 سے 9 لاکھ ایکڑ زمین۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ان اوقاف کی جائیدادوں کا صحیح استعمال ہوگا
اگر صحیح استعمال ہوگا تو مسلمان اس ملک میں مستحکم ہوگا معاشی طور پر۔ اگر اس کو صحیح یوٹیلائز کیا جائے تو صرف معاشی طور پر نہیں، تعلیمی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی مستحکم ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے مسلمانوں میں ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ بیداری آ رہی ہے، لوگ ہر چیز کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ملک میں پنپنے کا، ملک میں مستحکم ہونے کا، ہمیں تسلیم میں آنے کا اور مرکزی دھارے میں شامل ہونے کا اگر کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو وہ شعور کی بیداری ہے، تعلیم کے اندر آگے بڑھنا ہے، معاشی طور پر مستحکم ہونا ہے، یہ بیداریاں نہیں۔ اب اگر مسلمان بیدار ہو جائے اور ان کے پاس یہ سورسز بھی موجود ہو تو مسلمان تو اس ملک میں بہت مستحکم ہو جائے۔ اور 2014 کے بعد سے کوشش تو یہی ہے کہ اس ملک سے مسلمانوں کو کسی طریقے سے غیر مستحکم کیا جائے، کمزور سے کمزور کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر معاملے میں مسلمان کو اغوا بنا کر کیوں کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سا کوئی مسئلہ ہو بلڈوزر چل جاتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ آج رات میں ایک کلپ دیکھا، کسی اتر پردیش کے کسی ہاسپٹل میں کوئی لڑکی ایڈمٹ ہے، ہاسپٹل میں بیمار ہے، سلائن چلی ہوئی اور اس کے ساتھ ریپ ہو گیا، اور ایک نہیں وہ پورے ہاسپٹل کے 2-4 لوگوں نے مل کر ہاسپٹل کا ریپ کیے، وہ مر گئی۔ کوئی بلڈوزر نہیں، وہ جو ہے بریکنگ نیوز نہیں ہے، بریفنگ نیچے جو پٹی چلتی چھوٹی سی پڑھ کے نکل جاتی، آپ دیکھیں تو بڑی گئی بڑی تو ٹکتی نہیں، ایسے بریفنگ نیوز، کوئی بریکنگ، کوئی بلڈوزر نہیں، کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں۔ ہر معاملے میں مسلمانوں کو کمزور کرنے کا جو چلا آ رہا ہے نا، تو اس کے تحت یہ سب سے بڑا ہے کہ مستحکم چیز کہ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، غیر مستحکم کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کی کہ جتنی قانونی یہ جتنی جائیدادیں ہیں مسلمانوں سے چھیننے کے لیے کوئی قانونی طریقہ بنایا ہے کہ قانونی طریقے میں لا کر یہ زمینیں جو ہیں مسلمانوں سے چھینی جائیں اور پھر مسلمانوں کو معاشی طور پر، تعلیمی طور پر غیر مستحکم کیا جائے۔ کوشش تو بہت پہلے سے چل رہی تھی، ترمیمی بل پارلیمنٹ میں لے کر آ کر اس کو منظور کروا دی، قانون بن گیا، نافذ نہیں ہوا۔ ابھی بہت سے لوگوں نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی بھی ہے، سپریم کورٹ نے پہلے سننے سے انکار کیا، کئی عرضداشت جب گئی تو ان کو قبول کیا، اور ایک آدھ ہفتے بعد کی کچھ تاریخ ہے، غالباً 14 تاریخ ہے، 15 تاریخ ہے۔ اب 15 تاریخ کو فیصلہ بھی کیا آئے گا، یہ آئے گا کہ بھی پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا حق ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اللہ نہ کرے ایسا اپنے ذہن کی بات یہ بول سکتا ہے نا، سپریم کورٹ یہ بول سکتی ہے کہ پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا حق ہے، ہم ان کے دائرے میں کہیں کچھ کام کروانا، اللہ نہ کرے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں کسی طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کرنی ہے، اور اپنے جو نور نظر ہے، محبوب نظر ہے، جن لوگوں نے اوقاف کی زمینوں پر، جائیدادوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، اور خود حکومتوں نے جو قبضے کر کے رکھی ہوئی ہیں اوقاف کی جائیدادوں کو، اس کو بھی سیو کرنا ہے۔ اب دیکھیں بامبے کا 15,000 کروڑ کی مالیت کا وہ محل کتنے کا ہے؟ 15,000 کروڑ۔ ابا اتنے زندگی نکلنا نا اپنی، 15,000 کروڑ کی لاگت کا وہ انٹیریا ہے، اور وہ بنا ہوا کہاں ہے؟ وقف کی زمین پر۔ اربوں کی دولت، اربوں کی جائیداد، اربوں کی پراپرٹی، اربوں کی زمین کوڑیوں کے دام میں فروخت کی گئی، کوڑیوں کے دام۔ بچانا ہے، ایسی بات ہے کہ ہمارے ملک کا نظام بھی ایسا ہے کہ قانون یعنی کہ کہیں اور سے نکلتا ہے، نافذ کرنے والے کچھ اور ہیں، ہر جگہ کا ہے، پیسہ جہاں دولت کی ریت پہ ہوگی قانون وہیں سے بنے گا۔ مطلب کہ سرکاروں کی بھی سرکاریں ہوتی ہیں، ہماری ایک سرکار ہے دلی میں، اور ان سرکاروں کی سرکاریں بامبے میں ادھر ادھر کام کریں تو وہاں سے قانون بن گیا۔ تو میرے اوقاف کا جو مسئلہ ہے مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، اب اس میں کیا کیا کمزوریاں ہیں پوروں کو تو بول نہیں سکتے، نہ اتنا ٹائم ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اتنی باریکی سے ہم سمجھ بھی نہیں سکیں گے، سمجھانا چاہیں بھی تو 2-3 چیزیں جو اس ترمیمی بل کی جو قانون بن چکا ہے وہ 2-3 چیزیں میں بولتا ہوں۔ آپ کے پاس اللہ نے آپ کو خوب دولت دی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پلاٹ
اس پر آپ کو مسجد بنانی ہے، یا مان لیجیے کہ آپ نے بنائی ہوئی وقف کر دی ہوئی، آپ کو اللہ نے دی تھی، بہت ساری زمین دیا، پیسہ دیا، آپ نے کوئی چیز وقف کر دی، اب وہ چیز پڑی رہی ایسی پڑی رہی، سارے کاغذات ہے، سب کچھ ہے، اب آگے چل کر آپ کو اس پر کچھ کام کرنا ہے، اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، اس سے کچھ انکم، سورس آف انکم جنریٹ کر کے کمیونٹی کا کچھ کام کرنا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اس کے حساب سے کام کریں، تو اب قانون کے حساب سے آپ کو پہلے کلیکٹر کے ذریعے سے یہ جو ہے ثابت کروانا ہوگا کہ یہ زمین وقف کی ہے، اگرچہ کہ آپ نے اس کو وقف کیا ہوا ہے، پراپرٹی آپ کی، جائیداد آپ کی، کسی ایک نے بھی اگر شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ ڈسپیوٹ میٹر ہے اور وہ کلیکٹر کے پاس چلے گا اور کلیکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں یہ ڈسپیوٹ ہے، یہ وقف کی جگہ نہیں ہے، ختم۔ اس نئے قانون میں کلیکٹر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جس زمین کو کلیکٹر جو ہے ڈکلیئر کرے گا وقف پراپرٹی، وہی پراپرٹی وقف کی کہلائے گی، اور جس کو کلیکٹر ریجیکٹ کرے گا وہ پراپرٹی وقف کی نہیں ہوگی۔ تو اب اس میں دیکھیں کتنے شک پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج جو ہے ہولی کے موقع پہ اور ان کے مذہبی تہواروں کے موقعوں پر برہنہ تلواریں لے کر اور ہتھیار لے کر مسجدوں میں گھس رہے ہیں اور میناریں توڑ رہے ہیں، کل کو اگر یہ قانون بنتا ہے لاکھ روپے رشوت دے کر اگر اس معاملے کو کسی پراپرٹی کو ڈسپیوٹ اگر ثابت کروا دی اور اس نے لاکھ کی لالچ میں اس پر اگر ریمارک دے دیا کہ دس پراپرٹی از ڈسپیوٹ میٹر ان کے اگر دے دیا اس نے، تو پورا ہجوم مسجد میں آ سکتا ہے، یہ پراپرٹی وقف کی نہیں ہے اور اس کو ابھی ہم کو توڑنا ہے اور ابھی یہ کرنا ہے، کیا کر سکیں گے بتائیے؟ کلیکٹر کو پورا جب اختیار دے دیا گیا اور اگر کسی نے کچھ رشوت دے دیا، ڈسپیوٹ میٹر بتا دیا، اور کتنے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارے پاس کا کیا بلکہ پوری دنیا کا حال سرکاری عہدیداران کا کیا ہوتا ہے، کوئی کام کوئی فائل آپ کی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سے صحیح طور پر پریپیئر نہ کر دیں، انڈر ٹیبل یا اپر ٹیبل دیتے رہتے ہیں، تو سارے کام تو اسی سے ہوتے ہیں، تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس سے سوچیں آپ۔ رشوتوں کے ذریعے سے وقت پراپرٹی ہاتھوں سے چھینی جا سکتی ہے، اور جو سورس آف انکم جنریٹ ہو سکتا ہے وہ بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے، یہ سارے مسائل۔ اچھا اور ایک خیرے رکھ کے کر لو، اب کر لو بات، بولنا بھی کیا۔ اب اگر مان لیجیے کہ آپ کے پاس کوئی ہے پراپرٹی ہے، ہمارے عبدالرزاق بھی جو ہے اس کو وقف کرنا چاہتے ہیں، جائیداد ہے، پیپر ہے، ہر چیز کلیئر ہے، وہ کیا بولتے ہیں پی آر کارڈ بنا ہوا ہے، کیا گھنٹے والی ہے، 7/12 ہے، سب ایوری تھنگ از کلیئر، سب کلیئر۔ اب نہ چاہے کہ مجھے اس کو وقف کرنا ہے، تو کلیکٹر کو جا کے بولنا ہم کو وقف کرنا ہے، تو کلیکٹر بولتا تم مسلمان ہے، پچھلے 5 سال سے مسلمان ہے اور اسلام پر عمل کر لو، اس کا پروف دو، لو کر لو بات۔ اب اپن پروف دینا بولتے ہیں کہ ہم 5 سال سے مسلمان، اگر اس نے کبھی دماغ چڑھا دیا نہیں مجھے ڈاٹ ہے تو پکے مسلمان نہیں، تو کیا ایک نماز کا ریکارڈ لے کے بعد میں اس کو پروف کرانا اگلے 5 سال تک انتظار کر کے کہ لو اب 5 سال تک میں نے تکبیر تحریمہ نہیں کرا، نہیں چھوڑا، کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب مولانا آصف صاحب کی دستخط وہ بچوں کو جیسے سائیکل تقسیم کرتے ویسے 5 سال سے آپ مسلمان ہیں، اس کو پروف کرو، تب کہیں جا کے کلیکٹر آپ کو منظوری دے گا کہ ہاں اس سے وقف اس پراپرٹی کو آپ وقف کر سکتے ہیں، نہیں تو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بات ہوگی؟ ایسے طرح طرح کے بات، اور لائے بھی تو کہیں گے نہیں، بول رہے کیا لو اور ڈبل سے کر لو بات۔ مقصد کیا ہے قانون کے لانے کا؟ مقصد یہ ہے کہ تم بہت کرپٹ لوگ، کیسے لوگ یہاں بہت کرپٹ ہے، آپ کی بدعنوانی کو ختم کرنا ہے۔ تمہاری کمیونٹی میں مسلم عورتیں سب سے زیادہ مظلوم ہیں، مسلم عورتوں کو انصاف دلانے کا، اس پراپرٹی کے ذریعے سے مسلمانوں کی عورتوں کو کچھ جو ہے تو ان کی اپلیفمنٹ کا کام کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو گلے گلے تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کو ختم کرنا۔ آپ کو مسلمان عورتوں کی اتنی فکر کیوں ہوئی؟ اگر آپ ان کے لیے کرنا ہی چاہتے ہیں تو کہ آپ کے خزانے خالی ہیں، خزانوں کو ہاتھ مت لگاؤ جی۔ آپ مسلمانوں کی اوقاف کی جائیدادوں پر جو سرکاری قبضے ہیں
خالی اتنا خالی کر دو آپ. دیکھو کیسی عورتیں جو ہے تو سب سے زیادہ ترقی یافتہ بنتی مسلمانوں. کتنی پراپرٹی ہے جس پر جو ہے تو ان کے قبضے. اور پھر غیروں کو گور کر فائدہ کیا ہے؟ یہ تو جب سے چڑھا میرے دل میں تو دماغ میں کچھ اور ہی چلتے رہتا. میں تو بولتے یہ اپنوں کی بدماشیاں ہیں. کام لوٹے چوروں نے اپنے. اللہ اکبر کبیرہ. ہر جگہ جہاں وقت کی پراپرٹی ہے قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. قبضے کر کے. یہ قدیم اجرا کی مسجد کتنی دکانیں ہیں باہر؟ ہر دکان کیا بھاڑا ہے؟ 12-15 ہزار روپے بھاڑا ہے ان کو جو ٹیننٹ ہے ان کو جو ابھی کام کر رہے ہیں وہاں. لیکن وہ دکانیں ان لوگوں نے نہیں کی بھی ہیں وقت سے. تو کون لیا؟ لینے والے کوئی اور ہے. وہ اوقاف کی نظر میں کرایہ دار کوئی اور ہے اور انہوں کرایہ کتنا بھر رہے ہیں اوقاف کو؟ 500 سے 700 روپیہ. اور وہاں کرایہ 500 سے 700 بھر رہے ہیں. دکانیں کرائے پر دی ہوئی ہیں 15-15 ہزار روپے منتھلی رینٹ اور 20-20 ہزار روپے اٹھا. کہاں سے جائز کر کے دی؟ اب لوگ بھی کچھ کم نہیں ہیں, دودھ کے دھلے نہیں ہیں. اللہ کے یہاں سے جتنے فیصلے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں. قبرستان کی جگہ بیچ کر کھانے والے ہم, مساجد کے مدارس کے نام پر قوم کو بیوقوف بنانے والے ہم. کہاں سے اللہ کی ماننے کہ ہاتھ سے نہیں جائے گا تو کیا ہو؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اگر یار قانون تو انہوں نے پارلیمنٹ میں جو ہے بنا دیا ہے, سپریم کورٹ میں جو ہے عرضیاں داخل کی ہوئی ہیں. اب میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ تھوڑا ہمیں بیدار ہونا پڑے گا. ہمیں اپنی فکر کو اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. اور ہماری جو مرکزی قیادتیں ہیں, مان لیجیے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے یا جمعیت علماء ہے یا جماعت اسلامی ہے یا جمعیت اہل حدیث ہے, ان کی جو مرکزی قیادتیں ہیں, اگر ان مرکزی قیادتوں کی طرف سے اس بل کے خلاف اگر کسی ایجنٹیشن کا یا کسی احتجاجی دھرنے کا یا کسی بھی طریقے کی مخالفت کی کال دی جائے تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا ہوگا, بے بسی کو ختم کرنا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یهتم بامر المسلمین فلیس منهم, جو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں. اور ہمارے اندر دعائیں کتنے گھر بلڈوزروں سے گرا دیے جا رہے ہیں. ناگپور میں کیسا حادثہ ہو گیا, کتنے مسلمان اندر ہیں, بلڈوزر چلا دیے جا رہے ہیں, لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے. اور ہم ہیں اپنی اس میں مگن ہیں, اپنے ہی حالات میں مگن ہیں. فلسطین نظار و نظار ہے. کیا اللہ اکبر کبیرہ, کیا کیفیت. ایک عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ نے روک لیا تھا اور اللہ کے رسول تک غلط خبر پہنچی تھی کہ عثمان شہید کر دیے گئے. تو آپ نے تمام صحابہ سے بیعت لے لی تھی کہ عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا ہے. ایک فرد کے لیے آپ نے پوری قوم کو, پوری ملت کو جو ہے کو لگا دیا تھا. ہمارے اندر تو احساس ہی نہیں کہ یہ اپنائیت پیدا کرنی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح. احساس نہیں. یہ بے حسی جب تک رہے گی, ائمہ حضرات منبروں سے بولتے رہیں, راتوں کو اٹھ کر رونے والے روتے رہیں, ہم جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, بے حسی دور نہیں کریں گے اور اپنے کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, حالات نہیں سدھریں گے. تھوڑا سا فکر کریں. میں بہت اس لیے کروں کہ جتنے مسئلے آئے ہیں, میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں, لیکن تھوڑا بہت جو مطالعہ ہے اور اپنے بڑوں کی جو باتیں سنی ہیں اس کی روشنی میں بات کہہ سکتا ہوں کہ ملک کی آزادی کے بعد سے مسلمانوں کے جتنے مسائل اس ملک میں آئے ہیں, چاہے وہ بابری مسجد کا ہو, شاہبانو کیس کا ہو, مراد آباد کے فسادات ہو, یا اس کے بعد تسلسل سے آپ لے لیجیے, میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب تک کا سب سے بڑا سنگین مسئلہ یہ اوقاف کا مسئلہ ہے. جتنے مسئلے تھے اس کے سامنے ان کی کوئی حیثیت. اگر یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ذہن میں بات رکھیے, مساجد, مدارس, خانقاہ, دینی ادارے, تنظیمیں, تحریکیں سب ہاتھ سے جانے والی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. پورا اختیار کلیکٹر کو دے دیا گیا, جسٹ خالی اس کو ریمارک دینا ہے, ڈسپیوٹ میٹر گیا ہاتھ سے. بہت ساری
چیزیں ہیں، بہت ساری کلاؤزز، تو اپنے آپ کو بیدار کریں۔ اس کے لیے اگر مرکزی قیادت سے آواز دی جائے تو اس کے لیے تیار رہے اور اپنی بے حسی کو چڑھے غرضی سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔